بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہ ہی تو آج اس ویلاگ کے ذریعے میں کسی پاکستانی بہن سے مخاطب ہوں، نہ ہی میں کسی پاکستانی بھائی سے مخاطب ہوں، بلکہ میں اسٹریٹ اوے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو اس ملک کے عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا اور جن کو اس عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے حکمرانی کا حق دیا کہ تم لوگ اس ملک پہ حکمرانی کرو اور اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کرو، اور کسی سے مخاطب نہیں ہوں۔ آپ لوگوں میں کوئی تھوڑی سی عقل، کوئی تھوڑا سا شعور، کوئی تھوڑی سی سمجھ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس ملک کو ڈبونے میں اپنا کس قدر کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ اس ملک کو آلریڈی ادا کر چکے ہو۔ آپ لوگ قطعاً اپنی ذمہ داریاں کسی بیوروکریٹ کے اوپر، کسی جنرل کے اوپر، کسی جج کے اوپر، کسی گورنر کے اوپر، کسی سفیر کے اوپر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ نہ ہی تو میں نے اور نہ میرے کسی ہم وطن نے کبھی کسی جنرل کو نہ ووٹ دیا ہے، نہ کسی بیوروکریٹ کو ووٹ دیا ہے، نہ کسی چیف جسٹس کو ووٹ دیا ہے، نہ ہی کسی گورنر کو ووٹ دیا ہے، نہ ہی کسی سفیر کو ووٹ دیا ہے، نہ ہی کسی امریکی ایلچی کو ووٹ دیا ہے۔ ہم نے اگر ووٹ دیے ہیں تو صرف تم لوگوں کو دیے ہیں، اور اگر تم میں یہ کیپیسٹی، یہ ایبیلٹی نہیں تھی کہ تم جج کو کنٹرول کر سکو، تم چیف کو کنٹرول کر سکو، تم باقی معاملات کو کنٹرول کر سکو، تو تم نے عوام سے ووٹ کیوں مانگا؟ تم نے الیکشن میں پارٹیاں کیوں بنائی؟ جب تمہاری یہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہاری یہ اپروچ ہی نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کی یہ نیت ہی نہیں ہے، تو تم لوگوں نے ہم سے ووٹ کیوں لیے؟ ایک بات یہاں میں واضح کر دوں کہ اگر اس ملک کے ساتھ کچھ برا ہوا، اس ملک کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا، تو کوئی جنرل ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی چیف جسٹس ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریٹ ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی پریزیڈنٹ ذمہ دار نہیں ہوگا، صرف اور صرف تم لوگ ذمہ دار ہوگے۔ تم ذمہ دار ہوگے کیونکہ کام تم نے کرنا تھا، فیصلے تم نے کرنے تھے، پالیسیاں تم نے بنانی تھی۔ لیکن جب تم لوگوں میں سینس نہیں ہے، تم لوگ اپنی ذاتی مفادات کو اس قدر قومی مفادات پہ حاوی کر چکے ہو کہ تمہاری حس ہی ختم ہو گئی ہے، تم لوگوں کی کوئی حس نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو یہ بیوروکریٹ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جوڈیشری کام نہیں کرنے دیتی تو تم لوگ کیوں ہو؟ Why you are there? If you are not able to deal with them, then leave. What? Just leave. آپ نکل جائیں یہاں سے، آپ اس پالیٹکس کی کھیل سے نکل جائیں اگر آپ میں ایبیلٹی نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو رن کر سکے اور گورن کر سکے۔ یہ قوم صرف اور صرف آپ سے پوچھے گی۔ جب آپ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو آپ اللے تللے کرتے ہیں، اور جب آپ حکومتوں سے نکل آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ جو آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا تھا اس ٹائم کیوں اس کا سر نہیں پھاڑا؟ اس ٹائم اس کو کیوں سیک نہیں کیا؟ عمران خان صاحب، آپ کہتے ہیں مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، مجھے فیصلے نہیں کرنے دیے گئے۔ جب آپ کو فیصلے نہیں کرنے دیے گئے تو آپ کیوں وہاں پہ تھے؟ آپ کو اگر فیصلے نہیں کرنے دیے گئے تو آپ کو فیصلہ عثمان بزدار نے کرنے نہیں دیا، آپ کو فیصلہ محمود خان نے کرنے کو نہیں دیا، کیونکہ آپ ڈر رہے تھے اپنی حکومت کی گرنے سے۔ آپ نے انکمپیٹنٹ لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا، ورنہ آج اس ملک کو یہ دور نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ نے 12 کروڑ کے صوبے کے اوپر عثمان بزدار جیسے مسخرے کو بٹھایا، اور پھر آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرے گا، اور اب آپ چیختے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے گورنری لے لی، اب آپ خوش ہو گئے، لیکن ایک چیز بتا دیں، یہ عوام آپ کو ایک چیز بتا دے کہ اس پورے کھیل میں آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ آپ مکمل ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی میں۔ آپ ہمیں صرف مذہب کے معاملے نہ بتائیں، آپ کو ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے آپ کو آپ کے حلقے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ زرداری صاحب، آپ کو اگر اس قوم نے سب پہ بھاری کیا ہے تو کیا اس لیے بھاری کیا ہے
کہ آپ اس نازک موقع پہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کا خواب دیکھیں؟ اسفندیار ولی صاحب کہاں پہ ہیں آپ باچا خان کی سیاست، ولی خان کی سیاست، اجمل خٹک کی سیاست کیوں بھول گئے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پاک سرزمین پارٹی والوں کدھر ہو؟ 6 گروپ تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کراچی کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات نہیں کرتے۔ سراج الحق صاحب، ہر 2-3 مہینے بعد آپ مہنگائی مارچ نکالتے ہیں، آپ ابھی مارچ نکالیں نا، آپ بٹھائیں سب کو۔ چودھری صاحب، چودھری شجاعت صاحب، آپ ہر کرائسس میں سامنے آتے تھے کہ جی میں بڑا ہوں اور سب کو بٹھا رہا ہوں۔ کدھر گیا آپ کا وہ بڑا پن؟ کیا آپ کا بڑا پن اپنے بیٹے کو وزیر بنانے کے لیے تھا؟ پرویز الہی صاحب، کدھر گیا آپ کے وہ تعلقات؟ کیا آپ کے تعلقات اپنے گھرانے کو اٹھانے کے لیے تھا؟ اپنی 8-10 سیٹیں لینے کے لیے تھا؟ محمود خان اچکزئی صاحب، کہاں گئے وہ پشتون؟ کہاں گئے وہ صوبہ؟ بلوچستان کی بات کرتے تھے، پاکستان کی بات کون کرے گا؟ کہاں پہ ہیں آپ؟ آپ کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے ایک بچے نے آپ کو آپ کے صوبے میں ہرایا، اور آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جو اس ملک میں ہو رہا ہے اور جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ نے سب کا سر شرم سے نہ صرف جھکا دیا بلکہ شرم سے کٹوا دیا۔ ہم لوگ عدالتوں پہ حملے کرتے ہیں، ہم لوگ پولیس پہ حملے کرتے ہیں، ہم سرکاری املاک پہ حملے کرتے ہیں، ہم کروڑوں کی گاڑیاں سرکاری جلاتے ہیں۔ یہ گاڑیاں میری تھی، نہ یہ گاڑیاں فضل الرحمان کی تھی، نہ بلاول کی تھی، نہ مریم کی تھی، نہ کسی اور کی تھی، یہ میری تھی، میرے عوام کی گاڑیاں تھی، موٹر سائیکلیں تھی جو آپ لوگوں نے جلا دی ہیں۔ ایک صوبے کی پولیس کو دوسرے صوبے کی پولیس کے ساتھ آپ لڑاتے ہیں، اور آپ اس خواب میں بیٹھے ہیں، اس خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ یہ ملک بچے گا۔ ملک آپ نے ڈیفالٹ کر دیا، اور ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ آپ قانون امپلیمنٹ کرتے ہیں، نہ آپ اخلاق امپلیمنٹ کرتے ہیں، نہ آپ انسانیت امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور کبھی آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دے رہی، کبھی آپ کہتے ہیں جج کام کرنے نہیں دے رہے۔ نواز شریف صاحب، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے اور ملک کا بیڑا یہاں غرق کر رہے۔ آپ نے ایک انکمپیٹنٹ بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے اپنی نالائق بیٹی کو لڑنے کے لیے یہاں بھجوا دیا، بدتمیزی کرنے کے لیے بھجوا دیا، جو 60 70 سال لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے، اور جادو ٹونے کے پیچھے یہ پھرتے اسٹیل کے گلاس لے کے ہمیں سبق پڑھاتے ہیں۔ ہم نے 3 دفعہ وزیر اعظم آپ کو بنایا، ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو بنایا، ہم نے اس ملک میں راجہ پرویز اشرف جیسے نالائق آدمی کو بھی وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھا۔ حقانہ بازی صاحب، آپ کو بھی وزیر اعظم بنایا۔ احسن اقبال صاحب، آپ ضیاء الحق کی پنیرے سے نکلے ہوئے، آپ کو بھی کئی دفعہ منسٹر بنا چکے ہیں۔ قریشی صاحب، 10 پارٹیاں آپ نے بدل لی، بس کریں، چھوڑ دیں پیپلز پارٹی، چھوڑ دیں تحریک انصاف، چھوڑ دے جماعت اسلامی، چھوڑ دے فضل الرحمان گروپ، چھوڑ دے محمود خان گروپ، چھوڑ دے ANP گروپ، چھوڑ دے XYZ گروپ، چھوڑ دے سمیع الحق گروپ۔ پاکستان کے گروپ میں سب آ جائیں۔ کس میں آ جائیں؟ پاکستان کے گروپ میں سب آ جائیں۔ اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اگر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے دیے ہوئے تحفے اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کے ساتھ کچھ برا ہوا تو کوئی جج، کوئی بیوروکریٹ، کوئی اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل نہیں ہوگی، تم لوگ رسپانسبل ہوگے۔ یو پولیٹیشین ول بی ہولڈ رسپانسبل فار دی انٹائر ہیپننگس۔ آپ ذمہ دار ہوں گے کہ آپ کمپیٹنٹ نہیں تھے، اور آپ نے ہم سے ووٹ مانگے، آپ نے پارٹیاں بنائی ذاتی مفادات کے لیے، اور آپ اس ملک کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ عوام سپیر نہیں کرے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھیں اور یہ معاملے سیٹل کریں، اور مزید اس ملک کا مذاق نہ اڑائیں، اور الیکشن کروائیں۔ جس کو عوام اپنی جگہ بٹھاتی ہے وہ بیٹھے اور آگے کی طرف موو کریں۔ ادروائز میں پھر بتا دوں کہ آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ اپنی ذمہ داری کسی جج، کسی جرنیل کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ جرنیل آپ کو جواب دہ ہے، جج آپ کو جواب دہ ہے، گورنر آپ کو جواب دہ ہے، سفیر آپ کو جواب دہ ہے۔ آپ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ برابر والی کرسی پہ بیٹھتے، کوئی تھڑے پہ تو نہیں بیٹھتے۔
آپ کو تو اس عوام نے وہ عزت دے دی ہے کہ آپ سپر پاور کے ساتھ برابر والی کرسی کی اہلیت آپ کو اس نے عوام نے دے دی، اور آپ چوڑے پن پہ لگے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے اور اس ملک پہ رحم کرنے کی اپروچ آپ کو دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں اللہ ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔